سورہ بقرہ آیت نمبر 189 189۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الأہلہ، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاندوں کے متعلق۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کے لیے اوقات اور حج کے اوقات ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کی پشت سے آؤ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم اپنے گھروں کے اندر ان کے دروازوں سے داخل ہو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے روزے کے متعلق گفتگو کی، اس کے مسائل کو بیان فرمایا، اور کل کے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی پاکیزگی کے متعلق گفتگو کی کہ حرام مال نہیں کھانا، ناحق طریقے سے کوئی مال نہیں کھانا، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی تھی کہ روزوں کے بعد مال کی پاکیزگی کا کیوں آیا ہے۔ اب آج کی ان زیر دس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاند سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اب ما قبل میں رمضان کے روزے کا حکم اور ما بعد میں آگے جہاد کا بھی اور اسی طریقے سے حج کا بھی ذکر ہے، درمیان میں چاند کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، ان ساری کی چیزوں کا تعلق اوقات کے ساتھ ہے، وقت کے ساتھ ہے۔ جب ان کا مطلوبہ وقت آئے گا تو تب ان کو سر انجام دیا جائے گا۔ تو وقت کی جو پہچان ہے وہ چاند کے ذریعے سے ہی ہے۔ شریعت نے اس کا دار و مدار چاند کے اوپر رکھا ہے، بہت سارے مسائل کا دار و مدار چاند کے اوپر ہے۔ تو بہرحال دنیا کے اندر دو ہی نظام رائج ہیں، ایک شمسی نظام ہے اور ایک قمری نظام ہے۔ دونوں اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے اندر افادیت رکھتے ہیں، لیکن چاند کا جو معاملہ ہے وہ سورج کی بنسبت ذرا عام فہم سا ہے، اس لیے شریعت نے
روزوں کی ادائیگی ہو، کیا کہتے ہیں رمضان کی ادائیگی ہو، عید وغیرہ کی ادائیگی ہو، حج وغیرہ کی ادائیگی ہو، زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی ہو، اسی طریقے سے اور اس طریقے سے عورتیں اپنی عدت گزارتی ہیں ان کی ادائیگی ہو، اس کو چاند کے اوپر رکھا ہے تاکہ ہر آدمی سمجھ سکے کہ میرا اب یہ ٹائم شروع ہو چکا ہے، تو اس حساب سے وہ اپنی کاؤنٹنگ کو یاد رکھنا شروع کر دے۔ اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورج کے اعتبار سے رکھی ہیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر دن کے اندر جو نماز کے اوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے اوپر رکھے ہیں۔ سورج نکل آیا، صبح کا ٹائم ختم ہو گیا، سورج زوال ہو گیا، ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا، سورج کا سایہ 2 گنا ہو گیا، عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورج کے حساب سے رکھا ہے۔ لیکن حج اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا دار و مدار چاند کے اوپر رکھا ہے۔ اس لیے محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ جہاں پر شمسی تاریخوں کو اگر یاد رکھ رہا ہے، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر عمومی طور پر لوگوں کو دوسری جنوری فروری کی جو تاریخیں ہوتی ہیں یہ یاد رہتی ہیں، لیکن چاند کی نہیں ہوتی، سوائے رمضان کے کہ رمضان کے اندر کتنا روزہ ہے کیا ہے وہ عموماً یاد رہتا ہے، ورنہ عام دنوں کے اندر ہمیں چاند کی تاریخ کا نہیں پتہ۔ اگر آج آپ سے پوچھ لیا جائے کہ چاند کی کیا تاریخ ہے تو شاید ہم میں سے کریکٹ فگر کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا، اندازہ ہی ہوگا جی کہ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لیکن کتنی ہے، 4 ہے، 5 ہے، 3 ہے، 2 ہے، یہ نہیں ہمیں پتہ۔ تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لازمی طور پر یہ لازمی ہے کہ ہم جہاں دوسری تاریخ کا یا حساب کتاب رکھیں وہیں پر چاند کی تاریخ کا بھی حساب و کتاب رکھیں۔ اور اس چاند کی تاریخ کے اوپر یاد رکھیے گا کہ ہماری جو زکوٰۃ ہے خاص طور پر وہ بھی اسی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں چونکہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہر سال چاند کی تاریخ کے اندر 10 دنوں کا فرق پڑ جاتا ہے، 10 دنوں کا فرق پڑ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹھیک 36 سال کے بعد جا کر 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، 36 سال کے بعد 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 100 سال کے اندر کم و بیش 2 مرتبہ 2 سال یا اس سے بھی اوپر کیا ہے فرق پڑ سکتا ہے۔ تو اب ایک آدمی جس کی عمر 70 80 90 سال ہو، اگر وہ اب جنوری فروری کے اعتبار سے اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی کم از کم 2 سالوں کی زکوٰۃ، 2 سے 3 سالوں کی زکوٰۃ اس کے ذمہ میں واجب ہے، فرض ہے کہ وہ اس کو کیا کرے، ادا کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ چاند کی تاریخ کا بھی کیا رکھیں، اعتبار رکھیں۔ پھر اسی طریقے سے عورت مثال کے طور پر کوئی عدت گزار رہی ہوتی ہے تو اس کا بھی جو حساب و کتاب ہوتا ہے، کسی کا خامند عورت کا فوت ہو گیا تو اس کی بھی جو عدت کا اعتبار ہے وہ چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے، چاند کی تاریخوں سے ہے، سورج کی تاریخوں سے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ حضرات دیکھتے ہیں چاند پہلی دن کا جو ہوتا ہے بالکل معمولی سے ہوتا ہے، پھر اس طرح بڑھتا رہتا ہے، بڑھتے بڑھتے فل 13 14 کو آ کر پورا چاند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے اور آخر مہینے کے اندر آ کر بالکل کیا ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے اسی کے متعلق سوال کر دیا کہ یہ جو چاند کبھی بڑھ رہا ہے، کبھی چھوٹا ہو رہا ہے، کبھی بالکل فل پورا ہو گیا، روشن ہو گیا، یہ کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بجائے اس کی علت کے اور اس کے سبب کو بیان کرنے کے، اس کی حکمت کو بیان کرنے کے، اس سے ریلیٹڈ جو مسائل تھے اس کو بیان کر دیا کہ بھئی تمہارا سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹا بڑا کیوں ہو رہا ہے یا اس کی کیا حکمت، کیا علت، کیا اسباب ہے۔ قل یا مواقیت للناس والحج، اس سے متعلق جو مسائل ہیں وہ تمہارے علم میں ہونے چاہیے۔ قل یا مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگوں کے اوقات کو معلوم کرنے کا ایک طریقہ ہے
اور اسی طریقے سے حج کو معلوم کرنے کا بھی کیا ہے ایک طریقہ ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہلہ یہ جمع ہے ہلال کی۔ ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، اور اصل میں ہلال کا معنی ہوتا ہے جب بچہ ایک آواز نکالتا ہے تو اس کو ہلال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہلال کہتے ہیں۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے جیسا کہ آپ حضرات عموماً ہم دیکھتے ہیں رمضان کا چاند ہو، خاص طور پر جب عید کا چاند نظر آتا ہے، جب عید کا چاند نظر آتا ہے ایک شور پڑ جاتا ہے، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، وہ پہلی رات کو ہوتا ہے چاند نظر آ گیا، تو اس میں ایک آواز سے لوگ کیا کرتے ہیں، نکالتے ہیں، اس وجہ سے اس کو اہلہ ہلال کہہ دیتے ہیں۔ تو پہلی رات کا وہ جو بالکل تیر کمان کی طرح پتلا سا جو چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے یہ بڑھتا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قمر۔ پھر جب آ کر بالکل 13، 14، 15 تاریخ بالکل پورا فل فلیج کے ساتھ روشن ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو بدر منیر، بدر کہتے ہیں، بدر۔ تو فرمایا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کی اوقات کی شناخت کا اور اس طرح حج وغیرہ اور دیگر جو شریعت اسلامی کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کو پہچاننے کا اور ان کو معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ اس کے ساتھ ساتھ شریعت ہمیشہ ان چیزوں کو بیان کرتی ہے جو لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں ہوتی، بے فضول ہوتی ہیں، یا لوگوں نے اپنے طور پر کسی چیز کو گھڑا ہوا ہوتا ہے، اپنے اعتبار سے اس کو کچھ گھڑا ہوتا ہے، تو شریعت اس پر پابندی لگاتی ہے یا اس کے متعلق وضاحت دیتی ہے کہ یہ تمہاری بنائی ہوئی چیز ہے۔ اب جیسا کہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب حج کا چاند نظر آ جاتا تو حج کے لیے جب جاتے تو زمانے جاہلیت کے اندر اب یہ ہوتا کہ اب حج کے لیے جیسے ہی حج کے سفر کے لیے نکل گئے تھوڑا سا آگے جاتے، اگر ان کو کوئی چیز یاد آ جاتی کہ یار گھر کے اندر میرا فلاں سامان رہ گیا، میرے پیسے رہ گئے، یا میری کوئی ضرورت کی کوئی ایسی چیز رہ گئی، اب وہ جب گھر کے اندر آتے تو اب ایسا نہیں ہے کہ گھر کے دروازے کے اوپر آتے، بلکہ گھر کی جو بیک سائیڈ ہوتی وہاں سے یا پھلانگ کر آتے یا دیوار کے اندر سوراخ کر کے نقب لگا کر وہاں سے داخل ہوتے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا کہ بھائی یہ جو تمہارا دیوار کو توڑ کر اندر آنا یہ کون سی نیکی ہے، اور وہ اس کو بہت بڑا کمال سمجھتے تھے کہ ہمارا جناب دروازے سے نہیں آیا، اس طرح اس کو بڑا اچھی کوئی نیکی سمجھتے تھے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ یہ نیکی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جس طریقے سے میں ایک موٹی سی ایک مثال دوں، اب ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو دیکھ لیجیے فرائض کی طرف اتنا رجحان نہیں ہے، نماز کی طرف اب اتنا رجحان نہیں ہے، لیکن ادھر شب برات آ جائے مثال کے طور پر یا کوئی شب معراج آ جائے مثال کے طور پر، تو اب لوگوں کا جمع غفیر مساجد کی طرف ہوگا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شب برات کے اندر جاگنا اور عبادت کرنا یہ بہت بڑی کوئی نیکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح شب معراج کے اندر اکٹھے ہو کر اس کو کچھ چراغاں کرنا یا یہ کرنا یہ کوئی بہت بڑی نیکی، حالانکہ آپ یہ سمجھ لیجیے یہ نیکی کوئی نہیں ہے۔ نیکی آپ فرائض تو ادا نہیں کر رہے جو آپ کے ذمہ لازم ہے، تو شب رات میں آ کر جناب اعلیٰ آپ کا مساجد میں چراغاں کر لینا یا کوئی اجتماع منعقد کر لینا اور اس میں کھانے پینے کا کوئی سامان مہیا کر دینا یہ کوئی نیکی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارا اصل دروازوں کو چھوڑ کر بیک سائڈ پہ نقب لگانا اور وہاں سے دیواروں کو پھلانگ کر آنا یہ کوئی نیکی نہیں۔ ہاں نیکی کیا میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی کیا ہے؟ انسان تقوی اختیار کرے، تقوی اختیار کرے۔ اور تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ انسان شرک سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر آ جائے۔ تو فرمایا کہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو کیا کرے؟ اختیار کرے۔ یہ دیواروں کا توڑنا اور یہ کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ، علامہ جساس رحمہ اللہ اور دیگر حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کے اندر معاشرے کے اندر کوئی ایسی چیز جو شریعت کا باقاعدہ حصہ نہ ہو اور اس کو کوئی اچھا سمجھ کر وہ شروع کر دیں تو وہ کوئی نیکی نہیں بن جاتی، وہ کوئی نیکی نہیں بن جاتی، بلکہ اس کو چھوڑنا اور اس سے مطلب ہے کہ اگنور کرنا یہ لازمی ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ اپنے ارد گرد معاشرے کے اندر اگر ہم تھوڑا سا تجزیہ کریں نا، تھوڑا سا دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی مل جائیں گی
جن کا شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے، اور ہم اس کو شریعت سمجھ کر، نیکی سمجھ کر اپنے گلے کے ساتھ، سینے کے ساتھ ہم نے ان کو چمٹایا ہوا ہے، سینے کے ساتھ۔ آپ غمی خوشی کی جتنی مواقع ہیں ان سب میں دیکھ لیجئے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو جناب خاص طور پر غمی کے موقع پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے شریعت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، یا یہ سمجھ کر یہ کچھ شاید بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کو سمجھ کر ہم جناب اعلیٰ اس کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ جو آپ اپنی گھر کر بنا لیں، نیکی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کر دیا، بیان کر دیا۔ فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اپنے سیدھے راستے تم گھروں کے اندر آؤ، ٹھیک ہے نا، اور تقوی اختیار کرو، تمہاری کامیابی اسی کے اندر ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی کوئی ایک صحابی تھے، وہ اسی طریقے سے حج کے لیے نکلے تو قافلے کے ساتھ تھے۔ اب ان کو یاد آ گیا کہ میرا تو فلاں سامان گھر کے اندر ہی رہ گیا جو میری ضرورت کا ہے، تو یہ قافلہ جا رہا تھا، فوراً ادھر سے ہی واپس آئے اور جلدی جلدی آ کر اپنے مطلب جیسے گھر کے دروازے سے آئے اور اس طرح کہ اپنا سامان لیا اور چلے گئے۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا، لوگوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ یہ جناب اللہ وہ دروازے کی بیک سائڈ سے نہیں آیا، یہ دیوار پھلانگ کے نہیں آیا، دیوار میں لقب لگا کے نہیں آیا، یہ تو سیدھے دروازے سے آیا، اس کا حج نہیں ہے، حج نہیں ہوگا، یوں نہیں ہوگا، فلانا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرق ہے، یہ اس طرح کا دروازوں سے آنا یا اور یہ نہیں ہے کہ اس کے حج پر کوئی شک پڑے، بلکہ اصل چیز کیا، واتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری کامیابی اسی کے اندر ہے۔ ان مسائل خود سے گھڑ کر ان پر عمل کرنے میں کوئی کامیابی یا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔